بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 7 شوال منگل کے دن یا رات 10 بار یہ وظیفہ چلتے پھرتے پڑھ لو۔ جو مانگو گے ملے گا، دولت کی بارش ہوگی۔ آپ نے آج تک ماہ شوال کے مہینے کے بہت سے وظائف، بہت سی تسبیحات، بہت سے اعمال پڑھے ہوں گے، لیکن آج ماہ شوال کے پہلے منگل کے دن کا یہ ایک ایسا وظیفہ، ایسا عمل لے کر آیا ہوں جس کو صرف 10 بار پڑھتے ہی آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، جیسا بھی مانگیں گے، رب کی ذات آپ کو ہر حاجت کو غیبی خزانوں سے پورا فرمائے گی۔ ماہ شوال کے وہ مہینہ ہے جو رمضان کے فوراً بعد آتا ہے۔ ماہ رمضان کے مہینے میں انسان ذکر و اذکار کرتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، اعمال کرتا ہے، راتوں کو جاگتا ہے، رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور ماہ شوال وہ مہینہ ہے جس میں رمضان کی فصل کاٹی جاتی ہے، جس میں رمضان کی مزدوری حاصل کی جاتی ہے، جس میں رب کریم سے انعامات سے جولیاں بھری جاتی ہیں۔ جو شخص اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، جو شخص اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہتا ہے، جو شخص اپنی مصیبتوں سے، اپنی پریشانی اور اپنی مصیبتوں سے مکمل نجات اور خلاصی چاہتا ہے، تو آج 7 شوال منگل کے دن یہ وظیفہ صرف 10 بار پڑھ کر دیکھ لو۔ اللہ والو، آج ہر کوئی شخص پریشان ہے، آج ہر کوئی مصیبت میں مبتلا ہے، آج ہر کوئی رکاوٹ اور بندش کا شکار ہے، ہر کوئی جعلی پیر فقیروں کے چکروں میں پڑا ہوا ہے۔ لیکن آج ماہ شوال کے پہلے منگل کے دن یہ وظیفہ صرف 10 بار پڑھنے سے آپ کے گھر کے تمام مسائل کا بھی خاتمہ ہو جائے گا، اور آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے وہ بھی پورا ہو جائے گا۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی، وہ جو کوئی سالوں سے نہ مل سکا آج مل جائے گا۔ اگر آج آپ رب کریم کے کمالات کو، رب کے معجزات کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں تو توجہ کے ساتھ اس عمل کو دیکھیے گا۔ آپ چاہے باوضو مصلی پر بیٹھ کر پڑھ لیں، آپ چاہے چلتے پھرتے پڑھ لیں، آپ کسی بھی حالت میں یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ آپ باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھیے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پڑھتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر شوال کے پہلے منگل کے دن کا یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ سورہ فاتحہ کا وظیفہ ہے۔ سورہ فاتحہ جسے الحمدللہ رب العالمین کہا جاتا ہے، یہ سورت قرآنی سورت ہے جسے پڑھنے والا ڈائریکٹ رب کو راضی کرتا ہے، ڈائریکٹ رب سے اپنی تعلق کو مضبوط کر لیتا ہے، ڈائریکٹ رب کریم سے ناطہ جوڑ لیتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کا مطلب یا اللہ تیرا شکر ہے، اور جب کوئی بندہ رب کا شکر ادا کرتا ہے تو رب کو پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے، اور جب کوئی رب کی پسند آ جاتا ہے، جب کوئی رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، پھر منہ سے نکالی ہر بات پوری ہو جاتی ہے۔ پھر آپ ہاتھ اٹھا کر جو دعا کرتے ہیں وہ قبول ہو جاتی ہے۔ آپ جس طرح قدم بڑھاتے ہیں کامیابی مقدر ہو جاتی ہے۔ وہ جو کوئی سالوں سے نہ مل سکا شوال کے پہلے منگل کے دن یا رات چلتے پھرتے 10 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر کوئی بے روزگار روزگار کے لیے پڑھ لے آج، اگر کوئی بے اولاد ہے نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لے، اگر کوئی تنگ دست ہے، بیکاری ہے، فقیر ہے، تو یہ وظیفہ لازمی پڑھ لے۔ جب کبھی آپ پر یا کسی شخص پر مشکل وقت آتا ہے، آزمائش آتی ہے، پریشانی آتی ہے، رزق کی تنگی آتی ہے، رکاوٹیں آتی ہیں، پریشانیاں اتنی ہیں کہ غربت، تنگ دستی آتی ہے، تو یہ سب کی پریشانیاں رب کی طرف سے ہیں۔ جب انسان کسی غلطی کی وجہ سے پکڑ میں آ جاتا ہے، اگر آپ ان تمام غلطیوں سے نجات پانا چاہتے ہیں، ان تمام پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں، تو تمام مصیبتوں سے اور رکاوٹوں سے نجات چاہتے ہیں، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر 7 شوال منگل کے دن الحمدللہ رب العالمین کا یہ وظیفہ صرف 10 بار پڑھ لیجیے۔ اور اگر 10 بار یہ وظیفہ پڑھنے سے رب کی ذات راضی ہو جائے، آپ کے تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے، رب کی ذات آپ کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، آپ کی ہر مشکل پریشانی غیب سے ختم کر دی جائے، آپ کی زندگی آسان اور کامیاب ہو جائے، آپ جس طرف قدم بڑھائیں کامیابی مقدر ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔
آپ میں سے جو شخص نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، تو 7 شوال منگل کے دن دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یہ وظیفہ، یہ عمل بتائے گئے طریقے سے ترتیب کے ساتھ صرف 10 بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ سعودی عربیہ سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، مسکان، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، 7 شوال منگل کے دن آپ نے اس عمل کو لازمی کر لینا ہے۔ اب چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں، آپ نے یہ وظیفہ صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ چلتے پھرتے پڑھ لو، دکان پر بیٹھ کر، حتیٰ کہ اس عمل کے اتنے فائدے ہیں کہ اگر آپ اپنی دکان، دفتر، کاروبار میں کوئی بہتری عہدہ چاہتے ہیں، کامیابی اور ترقی چاہتے ہیں تو 7 شوال منگل کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ رب کریم بہتر نہیں بہترین سے نوازیں گے۔ آپ کی کسی دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، آپ کو کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، کسی کو اپنے ہاتھوں میں لینا چاہتے ہیں، تو ماہ شوال منگل کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ رب کریم نے چاہا تو آپ جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، رب کی ذات غیب سے عطا فرمائے گی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ کرنا کیا ہے؟ باوضو درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار پڑھنا ہے۔ وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک کوئی ویڈیو کو سکپ کر اور کاٹ کر دیکھ رہی ہوں، لیکن آپ 7 شوال منگل کے دن یہ وظیفہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ اس عمل کو سنیں۔ آپ کی چھوٹی سے چھوٹی غلطی، کوتاہی، آج کا یہ وظیفہ ضائع ہو گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ آپ نے سب سے پہلے ایک بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے فوری طور پر سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے، جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، رب کریم کے سامنے اپنے مقصد کی نیت کریں، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ جب کوئی بندہ کسی مقصد کی نیت حاجت کر بیٹھ جاتا ہے تو رب کی ذات بیٹھے بیٹھے ہر مقصد، کامیابی کو یقینی بنا دیتے ہیں۔ وہ اس سے نکلی ہر بات، ہر خواہش پوری ہو جاتی ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ کا وظیفہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو شروع سے لے کر آمین تک صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ اس سورہ فاتحہ کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ مکمل پڑھی تو ایک بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ مکمل پڑھی تو 2 بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ مکمل پڑھی تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے سورہ فاتحہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 10 بار پڑھنا ہے، اور 10 بار سورہ فاتحہ کے دوران آپ رب کریم سے جس حکم، جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے وہ پوری ہو جائے گی۔ آج رب کریم سے جو چاہتے، جتنا چاہتے ہیں، جیسا چاہتے ہیں، مانگتے چلے جائیں۔ آپ 10 بار سورہ فاتحہ پڑھتے دوران جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، رب کی ذات غیبی خزانوں سے عطا فرمائے گی۔ اور 10 بار سورہ فاتحہ پڑھنے سے اگر آپ کی ہر حاجت، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ آپ نے 10 بار سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے،
رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے جسے یا مجیبو کہا جاتا ہے۔ جو لوگ عزت چاہتے ہیں، وقار چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، شہرت چاہتے ہیں، زندگی کے ہر مقصد پہ کامیابی چاہتے ہیں، وہ یا مجیبو کو بتائے گئے طریقے سے ترتیب سے دیکھ کر پڑھیے۔ یا مجیبو رب کریم کا ایک ایسا اسم اعظم ہے جسے پڑھنے والا رب کریم کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ یا مجیبو کا مطلب ہر دعا قبول کرنے والا ہے، پھر مانگنے والے کی ہر حاجت کیوں نہ پوری ہو۔ بندہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، رب کی ذات غیبی خزانوں سے عطا فرماتی ہے۔ اللہ والو یا مجیبو کو صرف 48 بار پڑھتے ہی رب کی ذات پہاڑ جیسی رکاوٹوں کو بھی ہٹا دے گی۔ آج ہمارے راستے میں کوئی رکاوٹ اتنی ہے، کوئی پریشان اور مصیبت اتنی ہے تو ہم سب سے پہلے جعلی پیر فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے لوگوں کے طعنے اور ٹھوکریں سنتے ہیں۔ جب کہیں سے کوئی مدد نہیں آتی، پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اگر رب کریم کے سامنے مانگا جائے تو اللہ والو دنیا کا کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی رکاوٹ آ جائے، آپ نے اپنی مشکل وقت سے نجات کے لیے یا مجیبو کو پڑھنا ہے۔ آپ نے یہاں یا مجیبو کو صرف 48 ٹائمز پڑھنا ہے۔ آپ جب سے آپ کی زبان یا مجیبو نکل رہا ہو تو آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ انشاءاللہ رب کریم کی ذات غیب سے نوازے گی اور اتنا نوازے گی کہ دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ نے یا مجیبو کو محبت، عقیدت اور سکون دل کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ جب کبھی کوئی شخص رب کعبہ کو رب کے ناموں سے پکارتا ہے تو رب کی ذات اپنے ناموں کو فضیلت و برکت اور ایسے کرم کی نظر فرماتی ہے کہ ایسے مشکلات کا خاتمہ فرماتی ہے، کہ ایسے آسانیاں فرماتی ہے کہ بندے کو خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ راستے کہاں کہاں سے بن رہے ہیں۔ آپ یا مجیبو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اگر آپ نے اس دوران کسی سے بات کر لی یا کسی نے آپ سے بات کر لی تو وظیفہ ضائع ہو جائے گا۔ 41 بار یا مجیبو پڑھنے کے بعد آپ نے فوری طور پر آخر میں اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہے۔ آپ نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کو پڑھنا ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان کی سب سے بڑی کوتاہی انسان کی غلطیوں کی وجہ سے پکڑ ہو جاتی ہے تو وہ رب کو ناراض کر بیٹھتا ہے، اور جس بندے سے رب ناراض ہو جاتا ہے وہ کچھ بھی کر لے کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار استغفار پڑھنے کے بعد دوران آپ نے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے، رب کریم سے سب سے توبہ قبول فرما لی، پھر ہاتھ اٹھا کر ضد کر کے جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، رب کی ذات دینے کو تیار ہے۔ وہ اتنا رحمان و رحیم ہے، کریم ہے کہ شوال کے پہلے منگل کے دن صرف 10 بار یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کریم سے جتنا مانگے گا رب کی ذات دے دے گی۔ اور جس بندے کی توبہ قبول ہو جائے وہ ایسے ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا۔ جس شخص کی توبہ قبول ہو جائے وہ ایسے ہے جیسے منہ سے نکالی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ آج رب کریم سے مانگنے کا وقت ہے، آج خزانے لوٹنے کا وقت ہے، آج اپنی ہر حاجت کو پوری کرانے کا وقت ہے۔ آج جس کو جو چاہے، جتنا چاہے، جیسا چاہے، آج شوال منگل کے دن رب کریم سے مانگتے چلے جاؤ۔ آپ جو مانگو گے رب کریم دیتے چلے جائیں گے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ یہ وظیفہ بتایا ہے، یہ طریقہ پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں اتنا ہی درود پاک لاسٹ میں پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ وظیفہ مکمل ہو چکا، فوری طور پر آخر میں رب کریم کے سامنے ہاتھ اٹھا کر انعامات لینے کا وقت ہے۔ آنکھوں میں آنسو لیے، روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سستے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ آپ جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، رب کی ذات غیب سے نوازے گی۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے وقت بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔